مگر بغداد کا دولہ ولیوں کا سردار سیدنا شیخ عبد القادر تمہارے یہاں ہونے کی گواہی دیں گے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک کو اللہ نے وہ تصرفات سے نوازا ہے بے شک بے شک کہ آپ چاہیں تو دنیا کے کسی خطے کے اپنے غلام کی بھی جب چاہیں مدد فرما دیں، سبحان اللہ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب چاہیں جس حال میں چاہیں کسی خطے میں رہنے والا ہو اپنے غلام کی مدد فرما دے۔ یہ اللہ نے سرکار غوث پاک کو تصرفات عطا فرمائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہم نے تجربہ کیا ہے اور آپ بھی تجربہ کرنا۔ سرکار غوث پاک سے اگر آپ محبت رکھتے ہو تو ایک نسخہ میں آپ کو دے کر کے جا رہا ہوں، اگر واقعی سچے دل سے غوث پاک سے آپ کو محبت ہے تو یہ کام کرنا شروع کر دینا آج ہی سے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ بہت سے گھروں میں غوث اعظم کے نام کے چراغ جلتے ہیں، بے شک عورتیں بوڑھی عورتیں چلاتی ہیں، دادی اماں نانی اماں وغیرہ کہ یہ غوث پاک کا چراغ روشن کرتی ہیں۔ بے شک۔ تو یہ جو چراغ روشن ہوتا ہے یہ چراغ روشن نہ کیا کریں۔ اس چراغ روشن کرنے سے نہ روشن کرنے والے کو کوئی فائدہ ہے نہ غوث اعظم کو کوئی فائدہ ہے۔ یہ ایک رسم ہے کہ چراغ ہمارے گھر میں غوث اعظم کا روشن ہوتا ہے، صرف تیل خرچ ہوتا ہے اس میں اور کچھ نہیں ہے۔ اگر واقعی آپ کو سرکار غوث پاک سے محبت ہے، اگر واقعی سرکار غوث پاک سے آپ کو محبت ہے تو چراغ اگر گھروں میں روشن ہوتے ہیں تو اب انہیں بند کر دینا، اس لیے کہ چراغ کا کوئی کنیکشن اور کوئی معاملہ نہیں، نہ کہیں سے اس کا کوئی ثبوت وغیرہ ہے۔ ہاں اگر غوث پاک سے محبت ہے تو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ درود غوثیہ پڑھنے کی عادت ڈال لو۔ درود غوثیہ بھی آپ کو بتاؤں گا، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، 1 منٹ لگے گا بس درود غوثیہ پڑھنے میں، 1 منٹ 11 مرتبہ درود غوثیہ پڑھنے کی عادت ڈال لو ہر نماز کے بعد۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ درود غوثیہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں سرکار غوث پاک تیری ایسے ہی حفاظت فرمائیں گے جیسے اپنی ظاہری زندگی میں اپنے غلاموں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ درود غوثیہ میں آپ کو بتا کر کے جاؤں گا، یاد کر لینا، اور اگر میرے بتانے سے بھی یاد نہ ہو تو پھر کسی حافظ قاری سے دوبارہ پوچھ لینا، اور اگر ان سے بھی پوچھ کے یاد نہ ہو تو آپ گوگل پہ جانا اور لکھ دینا درود غوثیہ، سرچ کر لینا۔ لکھنا بھی نہ آئے تو خالی وہ میک آتا ہے اسے ٹچ کر کے بول دینا درود غوثیہ، آ جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اس سے اللہ۔ آسان کوئی نسخہ نہیں ہے جو میں دے کے جا رہا ہوں۔ سرکار غوث پاک میں یہ پاور ہے کہ وہ واقعی اللہ نے وہ پاور عطا کی ہے کہ پریشانیوں کو دور کر دیں۔ آؤ میں تمہیں بتا دوں تاکہ آپ کو سند ہو جائے، مہر لگ جائے۔ سرکار غوث پاک بغداد کے دولہا بغداد میں اپنے مریدوں کے حلقے میں موجود ہے، سارے مرید بارگاہ غوثیت میں حاضر ہے۔ میرا غوث سارے مریدوں کو واضح و نصیحت کر رہا ہے۔ ایک مرید آپ کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا حضور دعا لینے آیا ہوں۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا میں تو سب کو دعائیں دیتا ہوں، تیرے لیے اسپیشل دعا کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کہنے لگا حضور ہاں آپ سب کو دعائیں تو دیتے ہیں لیکن میں کچھ خاص دعا کرانے آیا ہوں۔ کیا؟ عرض کرنے لگا حضور میں تاجر ہوں، میں تجارت کا کام کرتا ہوں، میرا قافلہ تیار ہے، میں نے اونٹوں کے کجاووں پر مال بالکل تیار کر دیا ہے، اونٹوں کے کجاووں پہ مال لاد دیا گیا ہے۔ حضور میرا قافلہ اب بغداد سے نکلے گا اور نکلنے کے بعد میں دوسرے ملک کا میں سفر کروں گا، میں اپنا مال فروخت کر کے آؤں گا، دعا کرانے آیا ہوں، دعا کر دیں کہ اللہ سفر کو آسان فرمائے، دعا کرانے
کرنے آیا ہوں، دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ سرکار غوث پاک نے آنکھوں کو بند کیا، آنکھوں کو بند کرنے کے بعد سرکار غوث پاک نے حالات پہ نظر ڈالی، حالات پہ نظر ڈالنے کے بعد ولیوں کا تاجدار بولا، شیخ عبد القادر بولے سن، آج تو قافلہ لے کر تجارت کے لیے نہیں جائے گا۔ کیا کر دیا؟ منع کر دیا، نہیں جائے گا۔ عرض کرنے لگا حضور بچے بھوکے مر جائیں گے، جتنا بھی پیسہ تھا میں نے مال خریدنے میں لگا دیا، میرا جتنا پیسہ تھا، جتنا اثاثہ تھا، میں نے اپنے بزنس کو آگے بڑھانے میں لگا دیا۔ حضور میں نے اتنا مال خریدا ہے کہ جتنی میری اوقات تھی میں نے سارا اوقات بھر کا مال خرید کے میں نے اونٹوں کے کجاووں پہ لاد دیا ہے۔ حضور اگر نہ گیا تو روڈ پہ آ جاؤں گا، اگر نہ گیا تو برباد ہو جاؤں گا، اگر نہ گیا تو بچے بھوکے مر جائیں گے۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا جانا مناسب نہیں ہے، فائدے مند نہیں ہے، سود مند نہیں ہے، نہ جا۔ عرض کرنے لگا حضور اگر فائدے مند نہیں ہے تو آپ کی بارگاہ میں کس لیے آیا ہوں، آپ فائدے مند کر دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک اگر نہیں ہے تو کر دو، اگر پریشانی آنے والی ہے تو دور کر دو۔ اللہ اللہ جلسے میں آنے والا یہ ہے تمہارے غوث کی پاور، یہ ہے ولیوں کے شہنشاہ کی پاور۔ میرے غوث نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، میرے غوث نے فرمایا جا، اگر جا رہا ہے تو اپنے پیر کو ہر جگہ یاد کرتے چلے جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سے بولو، زور سے بولو، اپنے پیر کو یاد کرتے چلے جانا، دستگیر کو یاد کرتے چلے جانا، عبد القادر کو یاد کرتے چلے جانا، غوث الثقلین کو یاد کرتے چلے جانا، محبوب سبحانی کو یاد کرتے چلے جانا۔ اللہ اللہ ذرا غور کرو، کہنے لگا حضور دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ ہمارے تو دل کے آئینے میں آپ بس چکے ہیں، ہم تو آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہر جگہ آپ کو یاد کرتے ہیں۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا پھر جا، اور مرید چلا، اللہ اللہ قافلے کے ساتھ مرید چلا، راستہ طے کرنا شروع کر دیا، بغداد سے نکل گیا، جنگلوں میں پہنچ گیا، پورا دن چلا، شام ہو گئی، پڑاؤ کیا، ایک جگہ ٹھہرا، کھانا کھایا، وہیں پر نماز پڑھا، وہیں پر تمام الاؤ لگا دیا، وہیں پر قیامیں اتار کے رکھ دیے گئے۔ آج رات یہی بسر ہوگی، آج رات کا قیام یہیں پر ہوگا، آج رات کا کھانا یہیں پر ہوگا، آج رات کا آرام یہیں پر ہوگا۔ رک گیا، کھانا کھایا، وہیں پر عشاء پڑھا، عشاء پڑھنے کے بعد میں پورے قافلے میں اعلان کر دیا گیا اب سارے لوگ یہی بستروں کو لگا دیں، یہیں پر آرام کرنا ہے، صبح کو یہاں سے سفر ہوگا۔ اللہ اللہ ذرا غور کرنا، وہیں آرام کیا، آرام کرنے کے بعد میں صبح کو نکل گیا، نکلا قافلہ لے کر کے پہنچ گیا جہاں جانا تھا، مال بیچا، اچھا نفع کمایا، اچھا نفع حاصل ہوا، واپس آیا، سب سے پہلے پیر کی بارگاہ میں چلو چلو پیر کی بارگاہ میں چلیں، آیا آگے کھڑے ہو گیا، حضور کرم رہا، حضور نگاہ بنی رہی، میں گیا آرام سے، آیا سکون سے، حضور مال میں بڑا منافع ہوا ہے، بڑا فائدہ ہوا ہے۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا اللہ اور برکتیں فرمائے، اللہ اور برکتیں فرمائے، بیٹھ جا۔ کہنے لگا حضور بیٹھوں گا بعد میں، یہ بتائیے کہ آپ جانے منع کیوں کر رہے تھے، اتنے فائدے کا تو یہ دورہ ہوا ہے، نہ جاتا تو فائدہ نہ ہوتا، آپ منع کر رہے تھے، کیوں منع کر رہے تھے؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا وہ عبد القادر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان۔ کہنے لگا حضور میں جاننا چاہتا ہوں کہ منع کر کیوں رہے تھے، آخرکار اس سفر میں پریشانی کیا تھی، آخرکار اس سفر میں تکلیف کیا تھی، آخرکار مجھے آپ کیوں روکا جا رہا تھا، آپ کی طرف سے منع کیوں ہو رہی تھی؟ میرے باس نے فرمایا نہیں مانتا تو یہ بتا فلاں جنگل میں پڑاؤ کیا تھا؟ جی۔
रुका था? कहने लगा हुजूर रुका था। सरकार को से पाक ने सब फरमाया दरख्त के नीचे तेरा काफिला ठहरा था? हाँ। रास्ते के किनारे? हाँ। साढ़े हालात है। सोचने लगा यार अब्दुल कादिर तो बगदाद में थे, मेरे पूरे काफिले का नक्शा खींच दिया। बेशक बेशक। कौन सो रहा था, कहाँ नहीं था, क्या कर रहा था, कौन जाग रहा था, कौन सो रहा था, सब बता दिया जी। सरकार से पाक ने फरमाया बोल ऐसा था कि नहीं था? हाँ हुजूर ऐसे ही रुका था। फला वहाँ जाग रहा था, फला वहाँ सो रहा था, मैं उस जगह पर मौजूद था, हुजूर गजाबे उतार दिए गए थे। हाँ हाँ अब्दुल कादिर की ज़बानी सुन, तू सो गया था? हाँ हुजूर सो गया था। सरकार वज़े पाक ने फरमाया वो जो ख्वाब देखा था जरा वो बयान था। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी 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 वो जो ख्वाब देखा था बेशक बेशक वो बयान था। अल्लाह अल्लाह अब्दुल कादिर का मर्तबा देखो यार, वो ख्वाब को भी बता रहे हैं कि क्या ख्वाब देख के आया है, क्या ख्वाब देख के आया है, वो उस ख्वाब को भी बता रहे हैं। जी जी वो ख्वाब बता। अर्ज करने लगा हुजूर ख्वाब ना पूछो, बड़ा डरावना था। अर्ज करने लगा हुजूर ख्वाब के बारे में ना पूछो, उस ख्वाब ने तो मुझे डरा के रख दिया था। सरकार गौसे पाक ने फरमाया वही ख्वाब बयान कर। अर्ज करने लगा हुजूर उस ख्वाब की वजह से तो पेशानी पे पसीना आ गया था, उस ख्वाब की वजह से तो हुजूर हाथ कांपने लगे थे। ख्वाब इतना डरावना था कि कुछ देर तक मेरी सांसें भी तेज हो गई थी। सरकार गौसे पाक ने फरमाया उसी ख्वाब को तो पूछना चाहता हूँ, बता वो ख्वाब क्या देखा था? अर्ज करने लगा हुजूर मैंने क्या ख्वाब देखा कि मैंने पड़ाव किया है, काफिले के साथ में मैं रुक गया हूँ, मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि डाकुओं ने मेरे काफिले पे हमला कर दिया है। डाकुओं ने हमला करने के बाद में मेरा सारा माल लूट लिया है। सारा माल लूटने के बाद में हुजूर उन्होंने एक एक काफिले वाले को कत्ल करना शुरू कर दिया है। सबको कत्ल करने के बाद में हुजूर मेरा माल लूट लिया, मेरे करीब आए, मेरे करीब आने के बाद में मुझे भी कत्ल कर दिया। जब मैंने ख्वाब में देखा कि सबका कत्ल हो गया, मेरा भी कत्ल हो गया, हुजूर अचानक मेरी आंख खुली, देखा माथे पे पसीना है, देखा कि हाथ कांप रहे हैं, सांसें तेज है, दिल की धड़कन बहुत तेज है। हुजूर मैं परेशान हो गया, बस यही ख्वाब था। मेरे गौस ने फरमाया जो तू ख्वाब में देखा है वो हकीकत में तेरे साथ होने वाला था, इसलिए मैंने तुझे मना किया था, लेकिन जब तू ना माना तो मैंने दुआ कर दिया, तेरी हकीकत को तेरा ख्वाब बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खौफ, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए तो मना कर रहा था, जो ख्वाब में हुआ ना हकीकत में होने वाला था। जी जी मैंने आंख को बंद किया था और आंख को बंद करने के लिए, बंद करने के बाद हालत कश में तेरे मामलात को मैंने मुलाहिजा कर लिया था। हालत कश में मैंने तेरे सफर को देख लिया था कि तेरे सफर में क्या होने वाला है, इसीलिए मना किया था। मगर तूने बच्चों के भूखा होने की दुहाई दी तो अब्दुल कादिर के होते हुए कोई भूखा नहीं रह सकता, इसलिए मैंने तुझे इजाजत दे दिया, मगर अपने मौला से दुआ करके तेरी हकीकत को तेरा ख्वाब बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तेरी हकीकत को तेरा ख्वाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है सरकार गौसे पाक, जिंदाबाद। ये है इनका करम। अगर वाकई सच्ची मोहब्बत है ना तो अपने घर में बैठ के भी अगर सरकार गौसे पाक को याद करो तो खुदा की कसम सुनते हैं। बेशक अमीर उनकी ग्यारहवीं करे उसे भी समझते हैं और खरीद करे उसे भी जानते हैं। बेशक, लेकिन एक बात और सुन लो, उनकी 11वीं तो करो, 11वीं की बिरयानी तो बनाओ, देव तो बनाओ, लेकिन ज़कात ना निकालो, वो उसे भी जानते हैं। जी अगर बिना ज़कात निकाले आप हर साल 11वीं करते हैं, गौसे आदम की बारगाह में तेरा एक चावल का दाना कबूल नहीं होगा। बेशक बेशक, ज़कात निकालते नहीं और 11वीं पे 11वीं के लिए किस काम की 11वीं को बताइए, बिल्कुल बताया
بعض آدمی بڑا خوش کہتا حضرت اس سال میں نے 21 پتیلے 11ویں میں 21 دے کے 22 دے کے 32 دے کے 50 دے کے بنائی ہیں. او بھائی بنائیے، زکات بھی نکالی کہ نہیں نکالی؟ اگر تو نے زکات نہیں نکالی تو خدا کی قسم ایک چاول کا دانہ تیرے غوث کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. کیا تیرا غوث تیرا حرام کا مال قبول کرے گا؟ اللہ اللہ. جس نے مال کی زکات نہیں نکالی مال حرام ہے. جس نے مال کی زکات نہیں نکالی مسکینوں کا مال کھا رہا ہے، غریبوں کا مال کھا رہا ہے. اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے جو ایسوں کا مال کھاتا ہے یأکلون فی بطونہم الا النار. اللہ فرماتا ہے جو مسکینوں کا، غریبوں کا، یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھرتا ہے. اللہ. اور قصبہ رچھا میں بیٹھ کے غوث کا جلسہ سننے والا، اللہ نے اگر دیا ہے تو 11ویں بھی کرو. 11ویں کرنے والے تمہیں ہو، تمہارے نصیب میں غوث کی 11ویں آئی ہے، مگر 11ویں بعد میں کرو، زکات پہلے ادا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. اگر خالی ریچھا والے زکات نکالنا نا، خالی ریچھا والے حساب لگا کے، تو ریچھا میں تو وہ زکات بٹ نہیں سکتی، میری گارنٹی ہے. جی جی نا، ریچھا میں نہیں بڑھ سکتی، میری گارنٹی ہے. اگر سب لگا دیں حساب، مجھے پتا ہے اتنا امیر قصبہ ہے، یہ اتنا امیر قصبہ ہے، چاہے یہ بتائے یا نہ بتائے مگر اللہ نے بہت نوازا ہے اس قصبے کو. اگر زکات نکال دے تو ریچھا میں زکات لینے والے نہیں ملیں گے، تمہیں ادھر ادھر بھاگنا پڑے گا زکات دینے کے لیے. جی اور تم کیا سمجھتے ہو زکات دو گے تو مال ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا؟ خدا کی قسم یہ سوچ ہے نا. اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ نے صاف فرما دیا جو روپیہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ ہوتا ہے اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس دانے کو زمین میں ڈالتے ہو، ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور اللہ چاہتا ہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زکات نکالنا سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بھائی کم نہیں ہوتا. تم کہو گے مولانا یہ کون سا گणت پڑھا رہے ہو ہمیں، یہ کون سا پہاڑا پڑھا رہے ہو ہمیں. اگر ہم نے 1 لاکھ میں سے 2500 زکات نکال دیا تو 97,500 نہیں رہ گیا. جی جی کوئی آدمی کہہ سکتا نہیں کہہ سکتا. بالکل بالکل. یہ جو چمبل کی گھاٹی کے بیٹھے ہیں ذرا انہیں بیچ میں ادھر ذرا سمجھ بیٹھ جا بیٹے بیٹھ جائے. یہ قوم اتنی خطرناک ہے کہ اس کے سامنے تو شیطان بھی بس پناہ مانگتا ہے. سن لے میرے لال، بچوں کو ذرا خاموش رکھ کے سنایا کرو، تمہاری ذمہ داری ہے، ورنہ میں تقریر بھول جاؤں گا. جی کیونکہ رٹی ہوئی تقریر مجھ سے آج تک نہیں ہوئی. میں تقریر ذہن حاضر رہتا ہے، میں بولتا رہتا ہوں، ذہن بھٹکا بس تقریر بھولی. اپنی صحیح بات بے شک. میں کیا عرض کر رہا تھا بتائیے ذرا، بتائیں. ہاں امام صاحب نے بتا دیا. اصل میں تقریر بھی ہم ہی کریں، آپ نے بتایا تقریر بھی ہم ہی کریں اور تقریر یاد بھی ہم ہی رکھیں. تم نے تو کچھ کرنا ہی نہیں، کریں بھی ہم، یاد بھی ہم ہی رکھیں، نعرہ بھی تم نے کچھ نہیں کرنا. رات میری بنگال میں تقریر تھی، بہت بڑا مجمع، مفتی سلمان اظہری صاحب بھی تھے، بہت بڑا مطلب تھا. تو وہی معاملہ تھا، کوئی زیادہ ہائی فائی اگر تقریر کرتی جوش میں تو بس زیادہ موڑی ہلا دی، بس اس سے زیادہ کوئی بولنے تیار نہیں تھا. مگر یہ بنگال تھوڑی ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے بریلی کے خطے میں بیٹھے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بریلی والے نہیں بولیں گے تو کیا دیوبند والے بولیں گے؟ ایسے نہیں. جی جی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے جلسوں میں کوئی
اصلاح کی بات نہیں بتائی جاتی، ارے اصلاح کی بات تو ہم ہی بتاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک۔ سنو سنو، جی جی، آپ کہہ سکتے ہو مولانا یہ کون سا گنت ہے؟ تم نے قرآن کی آیت پڑھ دی، ہم قرآن نہیں جھٹلا رہے، قرآن سچا، مگر یہ گنت کون سا ہے؟ جی، کہ ہم اگر خرچ کریں تو بڑھ جاتا ہے۔ 1 لاکھ کی زکات کتنی نکلتی ہے؟ کوئی مجمع میں سے بتا سکتا ہے؟ مجمع میں سے 2.5%، اللہ سلام یاد ہے نہیں ہے۔ اچھا ہمارے 60% مسلمانوں کو تو پتہ نہیں ہے زکات کتنی % نکلتی ہے، تو وہ نکالتے کتنی ہوں گے یہ بھی اندازہ لگا لو۔ جب انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نکلتی کتنی ہے تو وہ نکالتے کتنی ہوں گے، تم خود ہی اندازہ لگا لو۔ اور زکات کا ایک مسئلہ بتا دوں نا آپ کو، اگر آپ پر 100 روپے کی زکات بن رہی ہے، آپ نے حساب لگا کے نہیں نکالا، چاہے 150 نکال دیا، زکات ادا نہیں ہوگی۔ پہلے پورا حساب لگائیں گے، نیت بنائیں گے کہ یہ زکات کے حساب لگا کے 100 روپے نکال رہا ہوں، اب ایک جگہ رکھ لو، نکال لیے، اب چاہے 10 کر کے دے دو یا ایک بار میں کسی کو دے دو، زکات ادا ہوگی۔ مسئلہ بھی سن لیں، بہت سے لوگ کیا سوچتے ہیں دکان چلانے روزانہ دیتے رہے، کسی کو 10 20 50 دو، ہماری تو نکل رہی ہے، ایسے نہیں نکلتی، ایسے نہیں نکلتی۔ وہ مدد کہلائی جا سکتی ہے، صدقہ کہلایا جا سکتا، عطیہ کہلایا جا سکتا، زکات نہیں۔ زکات تبھی ہوتی ہے قلم لے کے بیٹھ، کیلکولیٹر لے کے بیٹھ، پورا مال کا حساب لگا، میرا مال 1 لاکھ روپے کا ہو رہا، اب اس کی زکات 2.5%، 2,500 ہوئی، 2,500 نکال کے ایک طرف رکھ لے، وہ 97,500 تیرے ہو گئے، 2,500 یہ غریبوں کے ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایک غریب کو دے دو یا 10 کو دے دو، وہ تمہاری مرضی ہے۔ بے شک، بے شک، ایک دن میں دے دو یا 10 دن میں دے دو، تمہاری مرضی ہے۔ بے شک، بے شک، مسئلہ بتانا ضروری ہے جی، بے شک، سبحان اللہ۔ خالی اگر میں یہی بتاتا ہوں کہ غوث اعظم نے جو ہے دعا سے تقدیر بدل دی، تو خالی اس سے بھی کام نہیں چلنے والا، بے شک، یہ بھی ضروری ہے کہ غوث اعظم نے جہاں دعاؤں سے تقدیریں بدلی ہیں، وہاں غوث اعظم نے پیٹ سے پتھر باندھ کے درختوں کے پتے کھا کھا کے بھی جنگلوں میں اللہ کی عبادتیں کی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دونوں زندگی غوث اعظم کی ہیں۔ لوگوں تم کہو گے حضرت یہ کون سا غریب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں زکات نکالو مال بڑھے گا؟ میں کہتا ہوں ہاں بڑھے گا۔ بے شک، بے شک۔ 2 طرح کی مثالیں دوں گا، آگے بڑھ جاؤں گا۔ وہ مثالیں دینا لاجک والی جو تمہارے ذہن میں آئیں، باقی تو ہم بنا کسی دلیل کے قرآن نے کہہ دیا بڑھے گا تو ہم مانتے ہیں بڑھے گا۔ سبحان اللہ۔ جب قرآن نے کہہ دیا تو ہمیں اور کوئی دلیل نہیں چاہیے، نہیں چاہیے۔ بے شک، نہیں، اگر قرآن نے کہہ دیا تو اس کے ہمیں کوئی دلیل چاہیے۔ اب کوئی ہمیں چشمہ لگا کے دکھائے، دوربین میں دکھائے، قرآن کہہ رہا ہے کہ چاند و سورج چلتے ہیں زمین رکی ہے، کوئی ہمیں چشمہ لگا کے زمین کو بھاگتا دوڑتا دکھا دے، ہم مانیں گے نہیں، ہم کہیں گے ہماری نظر کا دھوکا۔ جی، والشمس تجری لمستقر لہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے کہہ دیا جو ہے سورج اپنے ہارے میں گردش کرتا ہے، چاند بھی گردش کرتا ہے، زمین ٹھہری ہے، تو بس ہمارا ایمان اسی پر ہے۔ بے شک، بے شک۔ لیکن پھر بھی میں لاجک آپ کو سمجھا، 1 لاکھ میں سے آپ نے 2,500 زکات نکالی، کتنا بچا؟ بولیے 97,500 بچا، 2,500 کم ہو گیا۔ کتنا کم ہو گیا؟ کوئی بات نہیں، 2,500 ذرا تھوڑی دیر کے لیے دل پہ پتھر رکھنا، 2,500 پتھر ہی رکھنا، 2,500 کم ہو گیا ایک طرف ادھر۔ اب میں دوسری مثال دے کے سمجھا دوں، آپ 1 لاکھ روپے اپنا مال بیچ کے بریلی میں آ رہے تھے، راستے میں ڈکیت مل گئے، بدماش مل گئے، 1 لاکھ روپے تیرے پاس تھے، تیرا راستہ لوٹ لیا۔ پکڑنے کے بعد 1 لاکھ تو چھینا، ان بدماشوں نے کہا 1 لاکھ لے کے ابھی کام نہیں چلے گا، اس کو اٹھا کے لے جاؤ، گھر پہ فون کر دیا، ہم نے بندی بنا لیا ہے، 1 لاکھ اور لا دو تو چھوڑیں گے ورنہ شوٹ کر دیں گے۔ میرے ساتھ ہوا ہے، اللہ، سن 2011 میں آ رہا تھا کہیں سے پروگرام میں سے، اور راستے میں لوٹی چل رہی تھی اور وہ مجھے پکڑ لیا۔ اب مجھے پکڑ لیا تو جو تھا وہ تو لے لیا، پھر گھر سے منگا لیا۔ تو ایسا بھی ہو جاتا ہے
اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، برا وقت کسی پر نہ لائے۔ آمین آمین۔ میں عرض کر رہا تھا 1 لاکھ وہ بھی لے لیا، 1 لاکھ اور بھی بنا لیا، اوپر سے ہو سکتا ہے جانی نقصان بھی پہنچا دے، مار توڑ بھی کر سکتے، یہ بھی ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ جی جی لاٹھی، بندوق، تمنچا، لات، بھوسا مار بھی سکتے جی نہ مارے، یہ تعجب ہے، مار دے کوئی تعجب نہیں۔ جی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل بالکل ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک، اچھا وہی 1 لاکھ روپیہ تو لے کے آ رہا تھا، کسی نے کہا کہ اسے ایک پٹ کو مل گیا جس کے پاس بندوق ہے، اور بھائی کہاں جا رہا ہو؟ بچھا، اور بھائی کیوں؟ میں نے 1 لاکھ روپے کا مال بیچا ہے، چاول بیچا ہے، دھیان بیچا ہے، کیش ہے۔ وہ کہ صرف 2500 روپے مجھے دے دے اور اپنی بندوق سے تیرے 97,500 روپے کو میں رکھاتا ہوا، تیری جان مال کی حفاظت کرتا ہوا تجھے بریلی سے گھر چھوڑ کے آؤں گا۔ نہ چور لگے گا، نہ اچکا لگے گا، نہ بدماش لگے گا، نہ ڈاکو لگے گا، میری گارنٹی ہے، اونلی 2500 روپے دے دے تو 2500 دے کے 97.5 بھی تو بچ گئے اور خود بھی تو بچ گیا، اور اگر 2.5 اسے نہ دیے تو 1 وہ گئے، 1 اور گئے، پٹائی الگ سے لگی۔ جی کوئی بات ہے کہ نہیں ہے؟ پٹائی الگ سے ہوئی، تو مجھے بتائیے یہ 2500 دے کے فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل فائدہ ہے۔ جی جی بالکل فائدہ۔ زکات اگر دے دو تو مال جو زکات کا نکال دیتے ہو، لوگوں کو مال نکلتے ہی تمہارے مال کو پاک کر دیتا ہے، تمہارے مال کی حفاظت کر دیتا ہے، چور سے حفاظت کر دیتا ہے، بیماریوں سے حفاظت کر دیتا ہے، بلاس سے حفاظت کر دیتا ہے، چکوں سے حفاظت کر دیتا ہے۔ تیرا مال حفاظت کر دیا، اور جب مال کی حفاظت ہو گئی پھر اللہ اوپر سے برکت کر دیتا ہے، اور جب برکت ہو گئی تو جہنم کی آگ میں جلنے سے بھی بچ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خیر، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی بچ گیا کہ نہیں بچ گیا؟ جہنم کی آگ سے بچا، 97,500 روپیہ بچا، اور اس کے بعد میں تیرے گھر میں برکت، تیری روزی میں برکت، اور اگر نہ دیتا اتنا الگ ہو جاتا۔ یہی زکات کا میٹر ہے، نہ دے گا ڈاکٹروں کو جائے گا، نہ دے گا وکیلوں کو جائے گا، نہ دے گا تھانے میں جائے گا، نہ دے گا چوکی میں جائے گا، نہ دے گا کورٹ میں جائے گا، نہ دے گا تو کاروبار میں گھاٹا ہو جائے گا۔ اللہ بالکل یہ تو ہوگا۔ اوپر سے سن، اوپر سے جو سن، اوپر سے یہ سن، طبیعت خراب ہو گئی، پہنچا بریلی، بخار بڑا تیز نہیں اتر رہا، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، گردہ کام کرنا چھوڑ گیا، 1000 طرح کے مرض ہیں، ہارٹ آ گیا، دماغ کی تیری نس بلاکیج ہو گئی، آپریشن ہوگا، کتنا لگے گا؟ 5 لاکھ۔ گئی گاڑی 5 لاکھ پہ، اور اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ اور بتا دوں آپ کو، کہو کہ بات صحیح ہے؟ جی جی میں نے تو پہلے ہی کہا کہ قرآن کے آگے ہم کسی کی نہیں مانتے، مگر دماغ بھی آدمی کا نہیں مانتا، دماغ میں کیڑا چلتا رہتا ہے، اسے بھی سمجھانا پڑتا ہے۔ دماغی طور پہ بھی آپ کو میں بتا دوں، زکات نکالنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، زکات نکلا ہوا مال کھاؤ تو بیماریاں نہیں آتی، اگر زکات نکلا ہوا مال کھاؤ تو بیماری ہو تو دور ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ گندا پانی پیو تو پتلی بنتی ہے، صاف پانی پیو تو بنی ہوئی نکلتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات ہے کہ نہیں ہے؟ حق ہے۔ ایک آلو گندا ہو، سڑا ہوا آلو ہو، آلو میں رکھا رہنے دو، جتنی جلدی نکال دو اتنا ہی اچھا ہے، ورنہ 2-4 کو اور لے ڈوبے گا۔ بے شک
نہیں سمجھ رہے بات کو؟ سڑا ہوا آلو آپ آلو کے پاس میں رکھ دینا، جتنی جلدی ہو الگ کرو، ورنہ دوسروں کو بھی سڑا دے۔ بات کی حقیقت ہے، بالکل ہے نا؟ یہی زکات کا مال ہے، زکات کا مال جلدی سے نکال، ورنہ جو مال اور بھی ہے اس سے بھی لے ڈوبے گا۔ بے شک اللہ نے جب دیا ہے تو نکالو، نہیں دیا ہے تو کوئی بات نہیں۔ دیکھو اے بھائی آپ یہ سب بند کر دو، جنریٹر کی بات ہے اسے اشارے مت کرو، اس لیے کہ بہت اچھا جلسہ چل رہا، بہت اچھی تقریر، ادھر ادھر ذہن نہ بھٹکاؤ۔ جی جی زکات کی بات سمجھ گئے؟ نکلے گی آج کے بعد، ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ سب نہیں اٹھا رہے ہیں، ارے اٹھا کے وعدہ کرو نا، انشاءاللہ نکلے گی۔ انشاءاللہ اللہ نے دیا تو دینے میں کیا، ہاتھ اٹھاؤ، کرائے کے تھوڑی اٹھائے رہو، کرائے کے تھوڑی ہے، بولو انشاءاللہ نکلے گی، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ نہیں نکالو گے نہیں، سید صاحب بھی سید زکات لے نہیں سکتا مگر سید زکات دے گا۔ سبحان اللہ۔ سید صاحب زکات لے نہیں سکتے مگر سید صاحب کو اللہ نے اگر مال دیا ہے تو نکالے گا۔ سبحان اللہ۔ اور سیدوں نے تو خدا کی قسم ہے یہ یار، بے شک بے شک سب کچھ ان کے گھرانوں کے تو سبتے ہیں۔ بے شک ایسے ہی اگر بدعقیدہ تم میں ملا ہو تو جلدی سے اسے دور کر دو، ورنہ اور کو بھی لے ڈوبے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، کتنے کو میں نے سنا حضرت ہمارے گاؤں میں ایک تھا، ایک اب 15 حویلیاں ہو گئی۔ میں نے کہا یہ سڑا ہوا آلو تھا، جلدی نکال دیتے تو اچھا رہتا۔ اللہ سبحان اللہ، اور کو بھی سڑا دیا۔ اللہ نے اگر اچھا ایک بات اور سنیے، ایک بات اور سنیے، بڑی بڑی اچھی بات بتاؤں جی جی بات سنیے، بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ دوا لینے، کہے گا پیسہ پہلے، شفا کوئی گارنٹی نہیں۔ بات ہے کہ نہیں؟ جی بالکل۔ آپ ٹکٹ لینے کے لیے جاؤ جہاز میں، ٹرین میں سفر کرنا، پیسے پہلے سفر بعد میں، سفر سمپن ہوگا کوئی گارنٹی نہیں، بیچ میں ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا، حادثہ بھی ہو سکتا ہے، فلائٹ بھی کینسل ہو سکتی ہے، ٹرین بھی رد ہو سکتی ہے، مگر پیسے پہلے گارنٹی۔ اسکول میں جاؤ بچے کا ایڈمیشن کرنا، ڈاکٹر بنانا، سیمسٹر کی فیس پہلے، ڈاکٹر بنے گا کوئی گارنٹی نہیں۔ میری بات غلط تو نہیں ہے؟ انجینئر بنانا اپنے بیٹے کو، پیسے سیمسٹر پہلے، بنے گا انجینئر کوئی گارنٹی نہیں۔ دھان کا بیج لینے جاؤ، ہائیبریڈ، پیسے پہلے، فصل ہوگی کوئی گارنٹی نہیں۔ بالکل پیسے پہلے کوئی گارنٹی نہیں، دوا پہلے کوئی گارنٹی نہیں، پیسہ پہلے، سفر کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ارے قربان جاؤ نظام قدرت پر، جب بات زکات کی آئی تو زکات کا اللہ نے نظام کتنا پیارا رکھا ہے۔ اللہ پہلے تمہیں مالدار کر رہا ہے، اس کے بعد میں تم سے زکات کو کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک ماشاءاللہ سبحان اللہ، مالدار ہو جاؤ اس کے بعد میں زکات نکالو۔ سبحان اللہ، یہ نہیں کہ پہلے زکات نکالو، پہلے مالدار ہو جاؤ، اور مالدار بھی ایسے ہو جاؤ کہ مال 1 سال تک تمہارے پاس رک جائے۔ ہولانے ہول کا گزرنا ضروری کہ 1 سال مال تم پہ رک گیا۔ موبائل بند کر دو۔ جی جی یہ وہ تقریر ہو رہی ہے، خدا کی قسم اگر عمل ہو گیا نا تو جلسے کا مقصد حل ہو گیا۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ ہمارے جلسے بہت ہو رہے ہیں لیکن زکات جتنے نکالتے تھے اتنے ہی نکالنے، ایک زکات نکالنے والا بھی نہیں بڑھ رہا۔ جلسے بہت ہو رہے ہیں، مسجد میں اگر 1 صف ہو رہی تھی تو 1.5 نہ ہو سکی، ایک کی ایک ہی۔ بالکل بالکل بالکل۔ جلسے بہت ہو رہے ہیں، اگر بستی میں 50 شرابی تھے تو 49 نہ ہو سکے، کیونکہ تم بھی مزے لینے آتے ہو۔ تھوڑی دیر تم نے بھی سیلفیاں کھینچی، مفتی گلفام آ رہے ہیں، وہ چونکہ یوٹیوب پر جلوہ ہے، یہ سیلفی وہ سیلفی کھینچی کھانچی چلے گئے۔ اور میرے بھائی جلسہ سیلفیوں کا نام نہیں ہے، جلسہ اصلاح کا نام ہے۔ زکات کا نظام تو دیکھ، اللہ پہلے تجھے مالدار بنا رہا ہے، اور وہ مال 1 سال تیرے پاس رک جائے، تو اس کا استعمال کر لے، پھر
तुझ से 2.5% लिया जा रहा। वाह वाह, बेशक यार कितना अच्छा निजाम है मेरे भाई, बोलो है कि बिल्कुल बिल्कुल। एक तजर्बा और करना आप, मैंने भी किया। आप पहले साल ज़कात निकालो तो मिसाल के तौर पर आपकी टोटल ज़कात निकली 1000 या 5000 या 10000। अल्लाह ने चाहा अगले साल को, अगर इस साल 1000 निकली थी ना तो अगले साल को 1500-2000 निकलेगी। बेशक। एक आदमी को मैं यही समझा रहा, जलसे में खड़े होकर बोला मौलाना ये तो नुकसान की बात बता रहे हो, ये पता निकाल के फिर अगले साल 1500 देंगे। मैंने कहा बेवकूफ, 97.5% तुझे जो बच रहा। जी बेशक बेशक, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे माशाल्लाह, तो 97.5% तुझे जो बच रहा है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो 1 लाख की निकालूं, 97.5% वो जो बचेगा। बेशक। बोलो है कि नहीं है? तुम तो दुआ करो या अल्लाह हमें तो इतना दे कि हम लाखों में ज़कात निकालें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितनी ज़कात निकलेगी उतना ही माल होगा। जी बोला है कि नहीं है? बिल्कुल। तो नियत तो करो, देने वाला खुदा, उसके खजानों में कमी नहीं है। अगर नियत कर ली तुमने, या अल्लाह मुझे इतना माल दे कि मैं लाखों में ज़कात निकाला करूं, हो सकता है तेरी नियत पे अल्लाह तुझे मालदार कर दे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो भाई एक बात बताऊं, अगर तुम ज़कात नहीं निकालते ना तो अपना कमाते हो, अपने खून पसीने का खाते हो, फिर भी हराम खाते हो। अल्लाह हराम। अगर ज़कात नहीं निकाली वो माल तुम्हारे लिए हराम है, इसलिए कि गरीबों का हक था, मिस्कीनों का हक था, उसके अंदर भूखों का हक था, कमजोरों का हक था, वो तुमने हक अदा नहीं किया, हराम माल हो गया। और अगर ज़कात निकालना शुरू कर दो तो पूरे रिश्ते में किसी गरीब बाप की जवान बेटी ना बैठी रहे जिसका वक्त पे निकाह ना हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। 1 साल ज़कात निकाल दे पूरे रिक्शा वाले तो ढूंढना पड़ेगी कौन सी ऐसी गरीब बाप की बच्ची है जिसका निकाह किया जाए। बेशक बेशक, ये बता रहे हैं जी। अल्लाह ज़कात हराम है, अब मुसलमान तेरे लिए हराम। इसी वजह से तो वजह यही है कि आज गाना सुनते हैं तो मजा आता है, कमेडी सुनते हैं तो मजा आता, फिल्म देखते हैं तो मजा आता, कुरान सुनने में मजा नहीं आता। अगर तरावी की नमाज में हाफिज ने 1 रुकू ज्यादा पढ़ दिया, पूरी मस्जिद में खांसी। जी जी सही कह रहे हैं, गलत बात नहीं कह रहा हूँ, बात हक है, बिल्कुल हक। तो भाई क्या हो गया यार, 1 रुकू ज्यादा पड़ दिया, इसलिए कि इसे चैन नहीं, मजा नहीं आ रहा। वजह यह है बदबू के कीड़े को खुशबू में डाल दो मर जाता है, खुशबू का कीड़ा बदबू में डाल दो मर जाता है। हराम खा खा के ना दिल इतना गंदा हो गया है, कुरान में दिल नहीं लगता, नमाज में दिल नहीं लगता, खाने खुदा में दिल नहीं लगता, अल्लाह अल्लाह में दिल नहीं लगता, जलसे में दिल नहीं लगता, डांस पार्टियों में दिल लगता है, शराबों में दिल लगता है, जुआ में दिल लगता है, सट्टेबाजी में दिल लगता है, हराम खोरी में दिल लगता है। वजह क्या है? हराम खा खा के तेरा दिल ऐसा काला हो गया कि अब अच्छी बातों का असर नहीं होता। हराम खाना बंद कर दो, फिर जितना मजा तुझे नमाज में आएगा इतना मजा किसी काम में नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जी बिल्कुल, मेरी गारंटी है जितना मजा नमाज में आएगा फिर उतना मजा किसी काम में नहीं आएगा। अगर मस्जिद में जाया करेगा तो निकलने के लिए दिल नहीं चाहा करेगा, इसलिए कि हलाल खा के जो तेरी बॉडी में खून बना है उस खून को अल्लाह अल्लाह करने में ही मजा आता है। आज तो जुमे के दिन नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो नमाज नहीं है, रुकना बड़ा मुश्किल है। जरा तवज्जो करें। जी 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 जी, और नौजवानों सुनो, सुभान अल्लाह। आज नौजवानों के मोबाइल भरे पड़े हैं, इस हीरो का फोटो, उस हीरोइन का फोटो, इसकी पिक्चर, उसकी पिक्चर, ये मोबाइल वो मोबाइल, हजार गंदगियां।
ساری باتیں معلوم ہیں. نہیں معلوم تو آج تک 40 سال کی عمر ہو گئی, نماز تک یاد نہیں. موبائل کے سارے فنکشن یاد ہیں, ہمیں یاد نہیں اسے یاد ہے. ہاں موبائل کے سارے فنکشن یاد ہیں, کیا ہوتا کیسے ہوتا کیا کیا ہوتا موبائل میں. نماز کی بات کو مولانا یاد نہیں ہے, اور یار موبائل کا فنکشن یاد ہو گیا, نماز کا فنکشن یاد کیوں نہیں ہوا؟ سبحان اللہ. اور یہ بات بتاؤں کہ وہ جلسے میں آنے والوں موبائل کا فنکشن ورژن بدلتا رہتا ہے, ورژن بدلتا رہتا ہے. پہلے کی پیڈ آیا, اب ٹچ اسکرین آیا, اس میں بھی ورژن بدلتا رہتا ہے. بدلتا کہ نہیں بدلتا ہے؟ فنکشن بدلتے رہتے ہیں, بدلتے کہ نہیں بدلتے؟ تم نے سارے فنکشن بدلے, پھر نیا کر لیے, پھر بدلے, پھر یاد کر لیے, پھر بدلے, پھر یاد کر لیے, پھر بدلے, پھر یاد کر لیے. موبائل کے سارے فنکشن اپ ڈیٹ کرتے جا رہے ہو. نماز کا تو ایک ہی فنکشن ہے جو 1400 سال پہلے نماز تھی, آج بھی وہی چل رہی ہے. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. یہ تو ہمارے چاچا بیٹھے جو نماز ان کے زمانے میں چلتی تھی وہ چاند بھائی کے زمانے میں. جی جی بے شک, بدلی تو نہیں ہے لوگ, بدلتی تو بہانہ ہو سکتا تھا حضرت, اپ ڈیٹ ہو گیا. جی نیا فنکشن آ گیا, پرانے یاد نہ کر پائے کہ یہ اپ ڈیٹ اب کہاں سے کریں. جی اللہ کے قسم قربان جاؤ اللہ کے نظام پر. جو 1400 سال پہلے نماز دی تھی آج بھی اتنی ہے. بے شک, تم دھندا کرتے ہو, کام کرتے ہو, جی ایس ٹی بڑھ گئی, بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی؟ جی ٹیکس بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا؟ زیادہ دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے ہو؟ جی مگر نماز 5 وقت کی, آج تک 6 نہ ہو پائی, 5 کی 5 ہی ہے. فجر میں 4 تھی, 4:30 تو نہیں ہوئی, 4:15 تو نہیں ہوئی نا. آدمی کہتا پہلے کے لوگ تو پڑھ لیا کرتے تھے, پہلے تو میاں کم تھی, اب تو بڑھ گئی, اب کیسے پڑھ گیا؟ مگر یار نظام قدرت دیکھو, جتنی غوث اعظم کے زمانے میں تھی کتنی تیرے زمانے میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. اور قرآن کہتا نماز پڑھو, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی بری باتوں سے روک دیتی ہے. بے شک, بے شک. کچھ لوگ نماز پڑھنے پھر بھی بے حیائی کر رہے ہیں, پھر بھی بری باتیں کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے حلال تھا, بعد میں نماز قبول ہو. سبحان اللہ, بے شک, بے شک. 9 ٹائم کی پڑھ لے حرام کھا کے, ایک عمرہ نہیں 76 عمرے کر لے حرام کھا کے, ایک بھی قبول نہیں ہوگا. واہ واہ, حج پہ حج, عمرے پہ عمرہ کر رہا, پڑوسی کا حق مار رہا, بھائی کا حق مارے پڑا, غریبوں کو ستاتا, زکات نکالتا نہیں ہے, کمزوروں کو ستاتا.